الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور آج سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے آغاز ہوگا اور یہ سورہ آل عمران کے 10 یعنی دوسرے سپارے سے آغاز ہے اور تیسرے سپارے کے 10 رکوع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 178 پہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر قتل کرنے کے سلسلے میں قصاص، یعنی اگر کسی کو قتل کر دیا جائے اور وہ قتل عمد ہو۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد ہے، عورت کے بدلے عورت ہے۔ تو جان کے بدلے جان جب ہوتا ہے اسے قصاص کہتے ہیں، اور یہ قتل عمد میں ہوتا ہے۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قصداً ارادتاً کسی کو مارے اور کسی ایسے آلے سے مارے کہ جو قتل کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی گولی سے یا چھری سے یا چاقو سے، یہ چونکہ کاٹ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، ان سے جو مارے گا اور ارادہ بھی قتل کا ہو تو یہ قتل عمد کہلاتا ہے اور اس میں قصاص ہوتا ہے۔ اگر ڈنڈے سے مارا، کسی کو مارنا چاہتے تھے، دوسری چیز کسی انسان کو گولی لگ گئی، یہ سب دوسرے قسم کے قتل ہوتے ہیں جس میں ارادہ قتل نہ ہو، یا ارادہ قتل ہو تو آلہ جارحہ نہ ہو، پھاڑنے والا، کاٹنے والا، جیسے ڈنڈا یا پتھر، تو ان میں قصاص نہیں ہوتا۔ قصاص صرف قتل عمد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پس جو معاف کر دیا گیا اس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ چیز، تو پھر بھلائی کے ساتھ اس کا اتباع کرنا ہے اور ادائیگی کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ اس میں قصاص کا بدلے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں تب بھی بالکل ٹھیک، یعنی بغیر کسی عوض کے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ پیسے پر کوئی معاملہ کر لیا جائے۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جی کچھ پیسہ دے کر قاتل نے مقتول کے ورثاء کو راضی کیا اور قصاص ختم ہو گیا، یعنی قتل کرنا معاف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ پھر جو معاف کر دیا گیا اس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی ورثاء معاف کر دیں شیء کوئی شے، تو پھر بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنا ہے اور ادائیگی کرنا ہے اس کی طرف، یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف احسان کے ساتھ۔ تو اس میں فمن عفی لہ من اخیہ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ اس کا مطلب ہے قتل کرے، گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد، اس طرح کے قاتل سے کچھ لے لیا پھر بھی قتل کر دیا، قاتل سے کچھ لیا اور کسی اور کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ جیسے بعض لوگ قاتل ہاتھ میں نہیں آتا تو اس کے کسی بھی قریبی رشتہ دار کو اس لیے مار دیتے ہیں تاکہ قاتل کو بھی تکلیف ہو۔ یہ بیچارہ جو مارا گیا ہے یہ تو بے قصور تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلہ عذاب علیم، اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، معروف آیت ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے روزوں کی فرضیت کا مقصود اصلی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اب اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو اسے اپنے روزے پر، روزہ گزارنے کے انداز پر غور و تفکر کرنا ہوگا کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو میرے حصول تقوی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس سبب کو دور کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایاما معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 30 دن 29 دن رمضان کے گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو ہو تم میں سے کوئی مریض یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا لازم ہوگا۔
تو یعنی مسافر اور مریض. مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور کم از کم ارادہ یہ ہو کہ 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، وہ ہے شرعی مسافر. جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا مسافر رہے گا. ہاں اگر کسی اور شہر میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو یہ مسافرت ختم ہوگی، وہ مقیم ہو جائے گا. لیکن اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت کی یا دوران راستے میں ہی ہے تو وہ مسافر ہے. جو سحری اسے حالت سفر میں ملے گی وہ اس سے اگلے دن کا روزہ چھوڑنا اس کے لیے شرعاً جائز ہے. ہاں اگر آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، سحری آپ کو رات میں مل گئی، اگلے دن روانہ ہونا ہے، تو اگلے دن کا سفر آپ کے لیے شرعی عذر نہیں ہے. سحری جو سفر میں ملے گی اس سے اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور مریض کے سلسلے میں بارہا آپ کو بتایا کہ اگر 3 طریقے میں سے کسی ایک طرح اگر ثبوت ہو جائے کہ یہ مرض روزے کی راہ میں رکاوٹ ہے تب چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. مثلا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پچھلے کسی رمضان میں اسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف مبتلا ہو گئی تھی، تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اور روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو یہ شرعی عذر ہے کہ اس کو بنیاد بنا رمضان کا روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یا موجودہ مشاہدہ ہو، آپ نے روزہ رکھا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. یا تیسرا کسی ماہر ڈاکٹر کا مشورہ ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ روزہ آپ کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی میں جو ہماری بہنیں پیگننٹ ہیں ان کا حکم بھی یہی ہوتا ہے، جو اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں اس کا حکم بھی یہی ہوتا ہے. انہی 3 ثبوتوں میں سے کسی ایک سے انہیں اپنی یا بچے کی جان کا خوف ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے، پھر بعد میں روزہ پوری کر لیں. اور تیسرا فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے، یعنی اتنا فدیہ ہے کہ جو ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو گئے اور اب آئندہ زندگی میں یقین ہے کہ اتنی طاقت نہیں آئے گی کہ کبھی روزہ رکھ لیں. اسی طریقے سے کوئی ایسا مریض جس کو یقین ہے کہ اب افاقہ نہیں ہوگا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ کی صحت نہیں ہو سکتی ہے، اب کبھی آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ اپنے ان روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ابھی بیمار ہے بہت زیادہ، روزہ چھوڑنے کے لیے اس کے پاس شرعی عذر ہے لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو سکتا ہے، اس کا فدیہ کافی نہیں ہوگا، اس کو بعد میں ہی روزے رکھنے ہوں گے. اور فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو آج کل پاکستانی حساب سے تقریباً 150 روپے 200 روپے بنے گا. 150 روپے کر لیں تب بھی کافی ہے، تو یہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بیچ کے میں نے تھوڑا سا حصہ چھوڑا ہے، اس سے آگے جو حکم ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یہ مریض کے لیے حکم نہیں، یہ سفر والے کے لیے ہے کہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حالت سفر میں بھی روزہ رکھنا بہتر ہے. تو اگر ہلکی پھلکی مشقت ہے تو بہرحال روزہ رکھنا چاہیے، بہت سخت مشقت ہے تو پھر دوران سفر روزہ چھوڑ دینا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور بیان فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے مال باہم باطل طریقے سے مت، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، موبائل چھین لینا، کسی کو بلیک میل کر کے پیسہ حاصل کرنا، کسی کی امانت دبا لینا، قرضہ دبا لینا، یہ سب جو ہے باطل طریقے سے کسی کا مال حاصل کرنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے. اسی طرح اگلی جو حصہ ہے اس میں مذمت فرمائی، بعض لوگ کسی پہ جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں اور مال اینٹھ لیتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ اور تم ان مالوں کو حکام کی طرف اس لیے نہ لے جاؤ تاکہ ان کو کھا لے ایک فریق، یعنی دوسرے فریق سے لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ اس مال پہ ہمارا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی غلط کیس کروا کر اور مال کھا لیا. بعض اپنے بزنس پارٹنر پہ کروا دیتے ہیں، بعض ورثاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں بنتا لیکن وہ بڑے چالاک اور تیز ہوتے ہیں، انہیں ایٹ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی عزت دار آدمی پر کیس کر دیا اور وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں مال دے کے بیچارہ جان چھڑائے. یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ہمارے سننے والے جتنے بھائی بہن ہیں انہیں ان تمام چیزوں پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ شیطان ہمیں بھی اس کام میں ملوث تو نہیں کیے ہوئے. کچھ عرصے کا کھانا پینا ہوگا، اس کے بعد بہت ہی بری حالت ہوگی اور بڑا برا انجام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ سورہ بقرہ کی ہی 203 نمبر آیت 208 نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نشانات یا قدموں پر نہ چلو، اس کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا، ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلا جو جائز میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اعمال کا، وہ فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت موقدہ۔ ان تین کے اندر ہمیں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، ساعت، یہ سنت موقدہ کا ترک ہے۔ ان تین کے ارتکاب میں کوئی چھوٹ نہیں، ان تین کے اجتناب میں کوئی چھوٹ نہیں، ان کو کرنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا۔ یہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، سنن موقدہ کم از کم پوری کرو، اور حرام، مکروہ تحریمی اصاعت سے بچو۔ جو ان 6 چیزوں کو اختیار کر کے رکھے گا، تین کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، وہ اسلام میں پورا داخل ہوگا۔ لہٰذا اب جو لوگ بعض فرائض کو ہیلے بہانے کر کے چھوڑ دیں، واجبات کو، یا حرام میں پڑیں، مکروہ تحریمی میں، وہ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ تو بعض لوگ دور جدید کو بنیاد بنا کر اپنے لیے بہانے بناتے ہیں کہ جی ہم شریعت پہ نہیں چل سکتے، ہمارے اطراف کا ماحول خراب ہے۔ اگر ایسا ہے تو کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں۔ یہ پاسبل ہے کہ شریعت آپ کو آپ کی مصیبت اور حرج کی بنا پر کچھ رعایت دے دے، لیکن وہ علماء سے پوچھ کے آپ رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا موڈ نہیں ہے، خواہ مخواہ بس میرا اطراف کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اور ہم بہت ساری دینی پابندیوں سے بھاگیں۔ یہ شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جو دین کو پوری طور پہ اختیار نہ کرے، خالی باتوں کا غازی ہو، عمل کا غازی نہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن عشق رسول کی سب سے بڑی علامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا، اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ایسا اپنے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل یا ثبوت فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف دعویٰ میدان محشر میں نہیں بچائے گا، ہمیں دلیل بھی دینی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مرتد کا حکم بیان فرمایا۔ مرتد وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو اور پھر دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ آیت نمبر 217 آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو مرتد ہو جائے تم میں سے، پھر جائے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یعنی کفر میں ہی مر گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے ارادتاً کفر کو اختیار کرنا، کوئی کرسچن ہو گیا، کوئی یہودی، کوئی ہندو ہو گیا، تو یہ دائرہ اسلام سے باہر نکلا، مرتد ہو گیا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ارتداد واقع ہو جاتا ہے لیکن خود آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ خاص طور پہ اس میں ہوتا ہے جس نے اپنے عقائد اسلام کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ نہ سیکھا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان تو ہیں، لیکن اب ہمیشہ مسلمان رہیں گے اور کامل ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو سارے عقائد آتے ہیں۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ پروفیسر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی پروفیسر نہیں ہوگا۔ ان کو وہ تمام تعلیم پڑھنی ہوگی جو ان کے والد نے پڑھی ہے، تب کہیں جا کے وہ ڈاکٹر یا پروفیسر کہلائیں گے۔ لیکن ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی بہت ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کر لی، تھوڑا سا عقیدے بنیادی پڑھ لیے اور ٹھیک ہے بھائی۔ اس میں خرابی یہ ہوتی ہے جب عقیدے کی گہرائی نہیں پڑھی ہوتی تو بعض اوقات نادانستہ طور پہ ہم ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ اس لیے عقیدہ اپنا ضرور سیکھنا چاہیے۔ جو اس طرح دانستہ یا نادانستہ اسلام سے باہر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کو ہوش ہی نہیں واپس آنے کا اور اسی حال میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس سے خاص طور پہ ذرا وہ بھی درس حاصل کریں
کہ جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کے متمنی ہوتے ہیں اور صرف اپنے دل کو سمجھانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ میں اتنا مسلمان ہوں، مجھے دین کی ABC نہیں آتی، ایک لڑکی کو خالی کلمہ پڑھوا لوں صرف اس لیے تاکہ میرا نکاح ٹھیک ہو جائے اور پھر وہ میرے ساتھ رہ کر کاملہ مسلمان رہے گی، انتہائی حماقت کی بات ہوتی ہے۔ اسے سکھائیں گے، پھسلائیں گے کہ نہیں دیکھو تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، یہ وہ بھی لڑکی بعض اوقات لالچ میں یا کیسے بھی کلمہ پڑھ لیتی، مسلمان ہو گئی۔ اب یہ پتہ ہی نہیں اس کو کیا کیا سکھانا ہے کیا نہیں۔ اب خود سوچئے کیا ایک ایسی عورت اچھی بیوی بن سکتی ہے، ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ کتنے کیسز ایسے آئے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب شوہر سے موڈ خراب ہوا، دل بھر گیا، اسلام سے باہر ہو گئی، مرتدہ ہو گئی، اور پھر اکیلی نہیں گئی بلکہ بچے بھی ساتھ لے گئی۔ تو اس طریقے سے ایسے خطرناک جگہوں پر شادی کرنا، یہ ایک کافر نسل کو پیدا کرنا، یہ قطعاً غیر واجب ہے۔ اگرچہ ہر شادی ایسی نہیں ہوتی کہ ناکام ہو، لیکن بہرحال میرے پاس تو سینکڑوں ایسے کیسز آتے ہیں، مسلمان بچیوں کو چھوڑ کر بس یہ شوق کہ میں چائنیز سے شادی کر لوں، بیوی چائنیز شکل کی ہو، جاپانی ہو، کوئی انگریزنی ہو، یا کوئی فلپائنی عورت ہو جائے، اور بچے بھی الگ شکل کے نکلیں گے، اور پھر لوگ حیرت بھری نگاہوں سے جیسے پاکستان آ گئے یا اور کنٹریز میں آ گئے کہ بھئی اس کی بیوی فلاں ہیں، بس یہ مرکز نگاہ بننے کا شوق، اپنی خواہشات کی تکمیل کا شوق بعض اوقات انسان کو برسوں رلاتا ہے۔ جب یہ شوق پورے ہو جاتے ہیں پھر حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو سر پکڑ کے روتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان تمام باتوں پہ اچھی طریقے سے غور و تفکر کریں۔ ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا کہ ان کی بیوی کسی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر لیا، اب یہ نہیں پتہ کہ اسے کیا تعلیم دینی ہے، اب وہ ہندو مذہب کو بھی صحیح سمجھ رہی ہے اور کہتی ہے میں مسلمان ہو گئی۔ اس طرح مسلمان کوئی ہوتا ہے آدمی، اگر وہ برملا اظہار کر رہی ہے میں ہندو مذہب کو بھی صحیح دوں گی اور کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہی ہوگی، اگر یہ ظاہر نہیں کر رہی کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان مانیں گے، لیکن پھر اگر وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں عقیدے ٹھیک ہیں جو باطل ہیں، مرتدہ ہو جائے گی۔ اب نہ نکاح رہا نہ کچھ، رہیں گے تو زنا خالص ہوتا رہے گا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب مطلب ولد الزنا کہلائیں گے اور ان سے باپ کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ ایک نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کس طریقے سے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے اور نسلوں کو خراب کرتا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہو تو ان باتوں پہ ذرا غور و تفکر کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ تھوڑے بہت لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیں جو تمہارے مال سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ تو پہلے والے حصے میں دیکھیے کہ شراب اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ صراحتاً ان کی جب ممانع آیت آئی تھی اس سے پہلے تھا، یعنی ایک تو شراب کیا گیا، شراب کی حرمت سے تھی کہ پھر بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں گناہ کے پہلو بہت زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ نفع بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ ہر حرام کام پر کوئی نہ کوئی نفع، دنیاوی نفع کا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان کے پہلو بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کے گناہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہیں۔ بہت سے لوگ شرابیں پیتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو شراب کی تمنا رکھتے ہیں اگرچہ پی نہیں ہے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، یاد رکھیں، شراب کی تمنا دل میں رکھنا یہ دونوں درجے میں برابر ہوتے ہیں، اس کو تمنا کو بھی دل سے نکالنا ہوگا۔ ایسی بہت سارے لوگ انٹرنیشنل فلائٹ میں جب چیزیں سرو ہو رہی ہوتی ہیں بعض اوقات شراب طلب کر لیتے ہیں کہ چلو راستے میں ہی صحیح، تو حرام حرام ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ پہلے زکوٰۃ کی آیات یا زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، آپ فرمائیں جو تمہارے مال میں سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بتدریج احکام ایسے آئے، اگر ہم جتنا مال ہماری ضرورت کا ہوتا اس سے زائد خرچ کرنا فرض ہوتا تو سوچئے کتنی آزمائش ہوتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا کیا کہ مال کا کچھ حصہ نکال دو، باقی مال تمہارے لیے طیب، یعنی زکوٰۃ کا حکم جب نازل ہوا تو اس سے وہ حضرات درس حاصل کریں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی مطلب بڑ بڑ کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں جن کے اربوں روپے ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے دل کھنچ رہا ہے،
مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ اس کا مطلب مشرکہ اسے کہتے ہیں جو اہل کتاب سے ہٹ کر عورت ہو، جیسے ہندو مذہب ہے یا مجوسی مذہب کی عورت ہو، ان سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اولیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس سے ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں کہ جو غیر مسلمین سے نکاح کر لیتی ہیں بعض اوقات وہ اسی مذہب پر ہے پھر بھی نکاح کر رہی ہیں، یہ ایسے واقعات بھی ہیں، اس سے عورت کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراً دور ہو جانا چاہیے، ورنہ آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کا ایک حکم بیان فرمایا، یسألونک عن المحیض، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حیض سے مراد ایام حیض، کہ ہم اس میں عورتوں کے قریب جائیں یا نہ جائیں۔ تو یہود جو تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہود پہلے موجود تھے، ان کو ابتداءً رہنے کی اجازت تھی، ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ تو ان کے ہاں کیا تھا کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی تو اس کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتی تھی، وہ سمجھتے تھے یہ حیض جو ہے مختلف چیزوں پہ لگے گا اور اس کو چھوت کی طرح سمجھتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ حیض گندگی کے ایام تو ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی گندگی نہیں ہے کہ عورت جس چیز کو ہاتھ لگائے اس میں منتقل ہو جائے۔ تو بہت سے جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کے برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ آٹا نہیں گوندے گی، کھانا نہیں بنائے گی، یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ بدن جو ہے، اس میں حائضہ عورت سے شوہر کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتا ہے، باقی پورے بدن سے حصول نفع کی اجازت ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس علیحدہ ہو جاؤ عورتوں سے ایام حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان سے قربت اختیار نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے قریب آ سکتے ہو وہ سے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حالت حیض میں زوجہ سے تعلق قائم کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور فرض کر لیں اگر قائم کر لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، زنا نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس سے اگر بچہ پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، فرض کر لیں اس کے یعنی اس تعلق جسمانی سے اگر بعد میں حمل ظاہر ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا ولد الحرام کہلائے گا، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ولد الزنا جو بچہ ہے وہ اجنبی عورت سے ایسا تعلق قائم کریں، اب جو بچہ ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اور جس عورت سے تعلق جسمانی قائم کرنا حلال تھا لیکن خاص موقع پہ حرام کیا گیا اور اسی موقع پر تعلق جسمانی قائم ہوا، اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام کہلائے گا۔ ولد الزنا کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا اور ولد الحرام کا ثابت ہوتا ہے۔ بروز قیامت ولد الزنا کو باپ کے نام سے پکارا نہیں جائے گا، صرف ماں کے، اور ولد الحرام کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، یہ میں نے پچھلے سال بیان کیے تھے، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ہمارے آفیشیل پیج پر پچھلے سال کی ویڈیوز جو اپلوڈ ہیں ان میں آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کر لیجئے گا اور سن لیجئے گا۔ آگے ایک اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا جس میں ایک تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، مقرر تھا لیکن تعلق جسمانی قائم کرنے سے پہلے طلاق دیتا ہے تو یاد رکھیں نصف مہر لازم ہوتا ہے، نصف مہر اس کو بہرحال دینا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن وقد فرضتم لہن، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کے ساتھ تعلق جسمانی قائم کرو اور معاملہ یہ ہو کہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو پھر
جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف ہوگا، یعنی عورت کو آدھا مہر دینا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ اس سے 5 نمازوں کی فرض ہوتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں پر محافظت اختیار، یعنی ان کی حفاظت کرو، ان پہ دوام اختیار کرو، اور درمیانی، خاص طور پہ درمیانی۔ آپ دیکھیں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز نہیں بنے گی، کیونکہ اگر اس کو آپ لیں تو 2 اس سے پہلے 2 اس کے بعد، جیسے آپ فجر کو لے لیں، اس طرح ظہر عصر مغرب، لیکن جو حدیثیں کہتی ہیں اور زیادہ قوی ہے وہ عصر کی نماز یہاں مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کا حکم دیا اور خاص طور پہ عصر کا ذکر فرمایا کہ اس کی خاص طور پہ حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت کا حکم بیان فرمایا جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فَإِفْتُمْ فَرِجَالًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو پھر پیدل یا سواری کی حالت میں، یعنی مراد یہ جنگ ہے تو پھر کیسے بھی نماز ادا کر لو، نیچے پیدل چلتے، کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہو اس میں نماز ادا کر لو۔ پھر جب تم آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسا اس وقت تمہیں سکھایا گیا جب تم پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی وہی کامل طریقے سے پھر نماز کو ادا کرو۔ اس کا کچھ خوف ہو تو پھر اس میں اجازت آپ زمین پہ رہ کر، یعنی پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو سواریوں پر نماز کا حکم ہے وہ آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ قافلہ نکل جانے کا خوف ہے، پیچھے رہ جانے، نماز کی قضا ہو جانے کا خوف ہے، تو انسان چلتی ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں نماز ادا کر سکتا ہے، بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر کریں، اجازت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا اور یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، ہم دین اسلام کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے کہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی قرض لیتا ہے قرض کو ادا کرتا ہے، اگر دیانت دار ہے کہ خوف خدا رکھنے والا ہے، ان انسان کی بات کر رہا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو قرض اپنے اوپر قرار دے ہماری حوصلہ افزائی کے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا؟ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے، آسانی اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ یہ آپ جو خرچ کرتے ہیں آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے مال میں اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے، خاص طور پہ دین کے کام کے لیے ضرور استعمال کریں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والے پیدا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ ایک بڑی طویل مطلب ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو اگر زندگی رہی تو میں اس آیت کو بیان کر کے کچھ اس میں اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دو چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ بیان فرمایا، ایک تو حکم ہے اب احسان جتانے کا کہ اس سے اجتناب کریں، اس پہ ہم آج اختتام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے جب کسی کی کوئی امداد کریں، مدد کریں تو احسان نہ جتائیں، اس کے اوپر طنز وغیرہ کر کے اس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر نادانستہ طور پہ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے معافی طلب کر لیں، ورنہ عمل ایسے ختم ہو جائے گا جیسے ریاکاری کرنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دو باتیں میں سماعت فرما لیں۔ ایک چیز تو یہ کہ فیس بک پر میں خود نہیں ہوتا ہوں، بہت سے لوگوں نے میرے نام سے فیس بک پر اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور اس میں مطلب مختلف چیزیں ڈلی ہوتی ہیں، بعض طلبے ڈونیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے۔ تو یاد رکھیں میرا اپنا پرسنل کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ میں فیس بک پر ہوتا ہوں۔ اگر کوئی مفتی اکمل بن کر آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہوتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس لیے اس میں ذرا اجتناب کریں، اور میرے نام سے جو وہاں پہ فیک مطلب اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں کسی پہ ٹرسٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات، تھوڑے سے روزے کے بارے میں یہ سماعت فرما لیں۔ ایک بڑا حکم جو بہت اہم ہے کہ روزہ بند کرنے یعنی جو سحری ختم کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو اس سے 2-3 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں۔ اگر آپ اس کے بعد یعنی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہیں گے تو آپ طلوع فجر کے بعد کھائیں گے، کیونکہ اذان طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے اور طلوع فجر پہ سحری ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ گویا کہ روزے کے دوران کھا رہے ہیں، اس سے آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آپ سارا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حرام اور گناہ کبیرہ علیحدہ ہے۔ اس لیے اس میں خاص طور پر اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مالک مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بہن بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یا رب کریم ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جو گناہ اور خطائیں سرزد ہوئیں سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ان بیماروں کی تیمار دار مقرر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، انہیں صبر عطا فرما، انہیں جھنجھلاہٹ غصے کے اظہار سے محفوظ فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو قرضوں کے بار میں وزن میں دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کی سبیل بنا دے۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار ان کو رہائی عطا فرما۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، خاص طور پر جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ اس مالی تعاون کے ذریعے ہمیں آسانیاں فراہم کی، دین کے کام میں آسانی فراہم کی، یا رب کریم تو انہیں دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر آسانیاں عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔